کلاس 9 اسلامیات باب دوم سبق نمبر 4 کتب سماویہ آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے، اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے باز رہنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ اسلامیات یا ترجمہ القرآن کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گرین ایجوکیشن ایپ انسٹال کریں اور سپر سیکشن کا حصہ بنیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد فرمایا إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اسلامیات یا ترجمہ القرآن کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گرین ایجوکیشن ایپ انسٹال کریں اور سپر سیکشن کا حصہ بنیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جرات سے حق کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی اور انہوں نے ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے اور ان کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس پر عمل کرنا انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب نجات کا واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں 3 بنیادی عقائد مشترک ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسی عبادات کا بھی ذکر موجود ہے، اگرچہ ان کے طریقوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی نبی کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی ہے تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہودی اور عیسائی وغیرہ۔ لیکن وہ لوگ جو نہ کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود ہوتی ہے، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں
تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے نزول کے بعد پچھلی تمام کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب قیامت تک ہدایت کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔